اس وقت ایران شام و عراق، یمن و لبنان میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے جو تاحال جاری ہے۔ ایران اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان ممالک میں سیاسی و عسکری مداخلت کے ذریعے بدامنی پھیلانے میں ملوث ہے، جس کے نتیجے میں یمن، شام اور عراق کے حالات کشیدہ صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بیک وقت کئی بحرانوں کا سامنا کرنے والا بلاد الرافدین کو ایران سے بھی مسلسل مداخلت کا سامنا ہے۔ ایرانی رجیم عراق کی خراب دفاعی اور ابتر معاشی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کوشاں ہے، جبکہ دوسری جانب عراقی سنیوں کے قتل عام کے لیے بھی ایران نے بھی اپنے شوٹ سنائپر پھیلائے ہوئے ہیں، جس نے اب تک سینکڑوں سنیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جبکہ ہزاروں سنیوں کو اب تک عراق اور لبنان میں قائم زندانوں کے سپرد کر چکے ہیں۔ ہزاروں کو خفیہ عقوبت خانوں میں جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایرانی رجیم عراق میں اہل سنت والجماعت مسلک کے قبائل کو امریکی فوج کے خلاف لڑائی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ چند مہینوں کے دوران ایرانی پاسداران انقلاب سمندر پار کارروائیاں کرنے والے القدس یونٹ کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی نے بغداد اور شمالی عراق میں عرب سنی قبائلی عمائدین سے ملاقاتیں کی۔ گزشتہ ہفتے عراق کے دورے کے دوران ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بھی عراق کے سنی قبائل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات پر کافی لے دے ہوئی، کیونکہ یہ ملاقات عراقی حکومت کی اجازت کے بغیر اور سرکاری پروٹوکول سے ہٹ کر کی گئی تھی۔ عراق کے متنازع علاقوں میں عرب قبائلی اتحاد کے ترجمان الشیخ مزاحم الحویت نے کہا کہ عراقی قبائل نے ایرانی پالیسی کو شدت کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران حالات کو گڈمڈ کرنے اور عراق کے سنی قبائل کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش میں ہے، مگر اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک طرف ایرانی رجیم کے اہلکار سنیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب عراق کے مختلف علاقوں کے سنیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو امریکہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ شام و عراق سے فوج نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر انہیں امریکیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مبصرین کے مطابق ایران دراصل سنیوں کو امریکہ کے خلاف ورغلا کر خود اس سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران اور ایران نواز تنظیموں کا ایک مقصد ایرانی سنیوں کو شیعت کی طرف مائل کرنا بھی ہے، جس کا اظہار سال 2006 میں عراق کے سنی راسخ العقیدہ عالم دین سلام العودھے نے کیا تھا۔ عرب ٹی وی چینل الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں راسخ العقیدہ سنی عالم سلام العودھے کا کہنا تھا کہ عراق میں شیعہ گروہوں کی مضبوط سیاسی حیثیت اور حزب اللہ کے اسرائیل کے خلاف کھوکھلے نعروں سے کئی سنیوں میں شیعت کے لیے احترام بڑھ رہا ہے۔ سلام العودھے کا کہنا تھا، احترام کا یہ جذبہ سنیوں کو شیعت کی طرف راغب کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سنیوں کو تشیعت کی طرف مائل کرنے کے لیے دوسرے ذرائع مثلاً روپے پیسوں کا لالچ اور روزگار کی پیشکش بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایران کو زبردست تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ ہمسایہ ملک عراق میں شیعہ گروہوں کی مدد کر رہا ہے۔ ایران کھلے عام عراقی معاملات میں مداخلت بھی کر رہا ہے اور اس کے کئی ثبوت موجود ہیں۔ سلام العودھے کا کہنا تھا کہ عراق میں شیعہ تنظیموں کی مدد کے لیے بھاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں اور ایرانی خفیہ اداروں کا ایک مضبوط نیٹ ورک بھی وہاں کام کر رہا ہے۔ نتیجتاً عراق میں طاقت کا توازن بگڑ گیا ہے اور خودکش حملہ آوروں کو سنیوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔